عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے، اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں کہ پہلی زبان عربی کریں، خدا کا واسطہ۔ عربی کون سی والی جو آج بولی جا رہی ہے؟ عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے، اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ پہلی زبان عربی کریں، خدا کا واسطہ۔ عربی کون سی والی جو آج بولی جا رہی ہے؟ شکر ہے یہ آپ نے سوال پوچھ لیا، یہ بھی پاکستانی مفروضہ توڑ دوں۔ ایک تو باہر اگر وہ والی عربی جو کہ قرآن پاک میں اور عرب میں فرق ہوتا، قرآن پاک کی اور عرب کی عربی میں کہیں گرامر بدل دی ہوتی، کوئی اور مطلب نکال لیتے لفظوں کے، تو قرآن پاک ناپید ہو گیا، اللہ کا وعدہ ہی جھوٹا تھا نعوذ باللہ۔ پھر جیسے ہیبرو کے ساتھ ہوا نا، امریک اور ہیبرو، یہ دو زبانیں ہیں جو کہ ہیبرو تو خیر اب ریوائیو کر لی انہوں نے، اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو، اور ایک بچہ ہیبرو بولتا ہے، ریوائیو کرنی پڑی کیونکہ کتاب ناپید ہو گئی تھی۔ اللہ نے جب کہا نا میں قرآن کی حفاظت کروں گا، تو عربی کی حفاظت نیچرلی ساتھ آتی ہے اس کی۔ صحیح ہے۔ اگر عربی ناپید ہو گئی تو قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہی ہوا ہے انجیل کے ساتھ، گاسپل یہی ہوا ہے تورات کے ساتھ، ہیبرو آپ قرآن پاک کے ساتھ ہم خود کر رہے ہیں پاکستان میں کہ قرآن کی عربی ہو رہا ہے، اور پتہ کہ میں نے بینر دیکھیں قرآن کی عربی سیکھیں، مطلب کیا کروں میں، دوسری عربی اور قرآن کی عربی میں کوئی اور مطلب ہوتے ہیں، گرامر کوئی اور ہوتی ہے۔ سوچیں ذرا کس لیول کے اوپر یہ بومنگ کی گئی ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، اور میرے اسکول سے نا عربی سیکھیں، اور میرے سے نا سیرہ سیکھیں۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ والا دو کام آپ کو دینے ہیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیے اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر سیرت النبی نہیں نہ آتی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، جو مرضی کر لیں آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر سیرت النبی آ گئی تو قرآن ایسے سمجھ آئے گا جیسے صحابی کو سمجھ آتا، کیونکہ سیرت النبی قرآن پاک جو ہے نا بیسکلی وہ سیرہ کی کتاب ہے، کیونکہ ہر آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو شان نزول نہیں پڑھیں گے۔ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے سیرہ میں؟ سیرہ تو 10 دن کے اندر آپ سب سے جامع کتاب پکڑ لیں، وہ کوئی سی لے لیں۔ صحیح ہے، سیرہ کی تو جتنی کتابیں کھولیں کم ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی لے لیں، ہر ایک نے اپنا اینگل لیا ہوتا ہے، مگر 10-12 دن بھی نہیں دے سکتے آپ۔ اور میں 10 دن کیوں بتا رہا ہوں، جو سٹارٹر ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک دن کی بات ہے، آپ ایک اتنی سی کتاب پکڑیں سیرہ کی جو بھی ذرا سی بہتر ریویو والی ہے، اس میں ذرا کانٹینٹ کور ہوا۔ ابھی تو ماشاءاللہ 11 جلدوں کی جامع ترین کتابیں پبلش ہونی شروع ہو گئی۔ جس نے سیرہ پکڑ لی اس کو تو نبی مل گیا نا، اور جس کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی سمجھ آ گئی اس کو قرآن پاک سمجھ آ گیا۔ اگر یہ آپ نے سلسلہ منقطع کر دیا نا نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، ہلکی پھلکی پتا، جس طرح علامہ اقبال اور محمد علی جناح کے لیول پہ رکھا ہوا، انفارمیشن ہی نہیں لی ہوئی، وہ بھی جو دے دی کسی ٹیچر نے اسکول میں تو دی، وہ پیپر میں جو آنی تھی اس لیے پتا۔ تو قرآن پاک سب سے مشکل کتاب بن جائے گی، کیا چیز سمجھنے کے لیے، سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر سیرہ سمجھ آ گئی تو قرآن پاک نے وہ راز کھول دینے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ صرف سیرہ کے تھرو ہی مجھے بغیر قرآن پاک میں ابھی گئے ہوئے ایسے میرے اندر سوال آ گئے تھے کہ اگر میں یہ قرآن پاک سے اس آیت کے تھرو پڑھ لوں نا تو مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ مجھے فتح نہیں کر سکتا اس کانسیپٹ کے اندر، اتنا آسان ہو گیا تھا۔ بہرحال ابھی ایک الگ بحث ہے۔ سو عربی سیرہ، عربی اور سیرہ دو سکلز کے طور پہ لیں۔ سیرہ از ناٹ اے بک آف ہسٹری، یہ یاد رکھیے گا، قرآن پاک از ناٹ اے بک آف ہسٹری، سیرہ از اے بک آف سائیکالوجی۔ جب آپ کا یہ پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا نا کہ سیرت النبی نفسیاتی کتاب ہے، جی نفسیات کی کتاب ہے، کوئی بھی سیرہ کی کتاب اٹھائیں اس کو نفسیات کے زمرے میں پڑھیں، قرآن پاک کو نفسیات کے زمرے، سائیکالوجی کی کتاب پکڑ کے پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آسان تھا یہ کتابوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو چینج کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بڑا زبردست میسج کے ساتھ ساحل بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔